السلام علیکم دوستو۔ آج 5 فروری 2020 بدھ کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی عرب میں چاول میں ملاوٹ کا انوکھا طریقہ بے نقاب، بےہودہ زبان بارے مودی کے نام 175 خواتین کا کھلا خط، عمران خان کا کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا افسوس، امریکہ مدد نہیں کر رہا بلکہ وائرس کا خوف پھیلا رہا ہے، چین کا الزام، یو اے ای دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والے ممالک میں شامل، صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست یقینی ہے، جان کیری، سعودی عرب میں رقوم کی منتقلی کے لیے ایک محفوظ سمارٹ بیگ متعارف، پاکستان نے چین کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا، سنجے منجریکر کو ویرات کوہلی میں عمران خان کی جھلک دکھائی دینے لگی، امریکہ میں مصنوعی ذہانت والی بندوق تیار صحیح نشانے پر ہی فائر کرے گی ورنہ نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے چاولوں میں ملاوٹ کرتے ہوئے 4 غیر ملکیوں کو حراست میں لے کر ان سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری کی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ ریاض میں ایک گھر میں چھاپا مارا جہاں پر بڑی تعداد میں اعلی معیار کے چاول کے خالی بیگ ذخیرہ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر غیر معیاری چاول کی ان مشہور برانڈ کے چاول کے تھیلوں میں پیکنگ کی جا رہی تھی۔ ملزمان دارالحکومت کے مختلف ہوٹلوں اور دکانوں سے اعلی معیار کے چاولوں کے خالی ہونے والے تھیلے جمع کرتے، پھر اس کے بعد انہیں ایک مکان میں لے جاتے جہاں ان میں غیر معیاری چاول پیک کر کے ان پر مشہور برانڈ کی مہر لگائی جاتی اور پھر مہنگے داموں فروخت کیے جاتے۔ ادھر بھارت میں بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے بےہودہ بیانات کے بعد بھارت کی 175 ممتاز خواتین اور تنظیموں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ خواتین کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، مودی سرکار ذمہ داری پوری کرے۔ خط میں بی جے پی کے رہنما انوراگ ٹھاکر اور وزیر اعلیٰ یوگی کے بیانات کا حوالہ دیا گیا۔ انوراگ ٹھاکر نے دہلی میں احتجاج کرنے والوں کے بارے میں کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو، جبکہ وزیر اعلیٰ یوگی نے دہلی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بولی سے نہیں تو گولی سے ماریں گے۔ نریندر مودی کے نام کھلا خط لکھنے والوں میں خاتون مصنفین، انسانی حقوق کی کارکن، فلم ساز، اداکار اور سفارتکار شامل ہیں۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت کرنا چاہیں گے اور اس سے پاکستان کے دیگر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان ملیشیا کے 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی جہاں عمران خان نے کہا کہ انہیں گزشتہ برس دسمبر میں ہونے والے کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کے بہت قریب ہمارے کچھ دوستوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ کانفرنس امہ کو تقسیم کر دے گی، جو واضح طور پر ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ کانفرنس کے انعکاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مقصد امہ کی تقسیم نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام غلط فہمیوں کے پیش نظر، چاہے وہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ، یہ اہم ہے کہ مسلمان ممالک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام کے بارے میں بتائیں۔ ادھر چین نے مہلک وائرس سے نپٹنے میں امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سمیت بعض ممالک اس معاملے میں رخنہ ڈال رہے ہیں۔ چین نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ وائرس کی وبا اپنے رد عمل سے خوف پھیلا رہا ہے۔ امریکہ نے اس سے نپٹنے میں کوئی ٹھوس مدد نہیں کی، صرف خوف پھیلایا ہے۔ امریکہ چین سے آنے والے مسافروں پر پابندیاں لگانے اور اپنے سفارتی اہلکاروں کو جزوی طور پر وہاں سے نکالنے کی تجویز دینے والا پہلا ملک تھا۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس وباؤں پر قابو پانے کی زبردست صلاحیت ہے، وہ عالمی ادارہ صحت کی سفارشات کے برعکس اقدامات کر کے افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ چین نے کہا کہ وائرس سے نپٹنے کے لیے فوری حفاظتی طبی ساز و سامان کی ضرورت ہے، جس میں طبی ماسک، حفاظتی سوٹ، حفاظتی چشمے شامل ہیں۔ یاد رہے کہ 1 کروڑ آبادی کا شہر ووہان ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں، سڑکیں ویران ہیں۔ بیجنگ میں بھی میٹرو اسٹیشن سنسان اور سڑکیں
ٹرانسپورٹ سے خالی ہیں۔ مختلف ممالک نے چین کے ساتھ سرحد بند اور پروازیں معطل کر دی ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نیا معیار طے کر رہے ہیں، اور عالمی ادارہ صحت وبا پر قابو پانے کے لیے چین کے اقدامات پر حمایت کر رہا ہے۔ دوسری جانب ڈنمارک ہمارے پرچم پر وائرس کی تصویر شائع کر رہا ہے۔ چین نے ڈنمارک سے معافی کا بھی مطالبہ کیا ہے، جو ان کے وزیر اعظم نے مسترد کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر چینی شہری ڈنمارک کے پرچم پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ کسی نے ڈنمارک کے جھنڈے پر سانپ بنا ڈالا تو کسی نے کھوپڑیاں بنا دی۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں 80 ٹریلین مکعب فٹ گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جو ابو ظہبی اور جبل علی دبئی کے درمیان واقع ہے۔ اس دریافت کی بدولت متحدہ عرب امارات قدرتی گیس میں تقریباً خود کفیل ہو جائے گا۔ امارات آئندہ مرحلے میں بہت بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کر رہا ہے۔ ان منصوبوں کی گیس ضروریات نئے ذخائر سے پوری ہو جائے گی۔ یہ علاقہ 5000 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ نئی دریافت کی بدولت امارات دنیا بھر میں قدرتی گیس کے سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ ادھر امریکہ کے سابق وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی جو بائیڈن کے ہاتھوں شکست یقینی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی انتخابات میں جو بائیڈن کامیاب ہوں گے اور ٹرمپ کو شکست دیں گے۔ سابق وزیر خارجہ جان کیری نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں امیدوار ہونے سے متعلق بعض خبروں کو من گھڑت اور غلط قرار دیا ہے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے بھی جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جو ایک سروے رپورٹ کے مطابق امریکی عوام میں ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی مقبولیت زیادہ ہے۔ ادھر سعودی عرب کی مانیٹری ایجنسی ساما نے رقوم کی منتقلی کے لیے سمارٹ بیگ استعمال کرانے کا نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اس سمارٹ بیگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اسے کوئی غیر متعلقہ شخص کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ خود کار طریقے سے ٹریکنگ میں مدد فراہم کرنے کے ساتھ اس میں موجود رقم کو تلف کیا جا سکتا ہے، تاکہ رقوم کسی غیر متعلقہ شخص کے ہاتھ نہ لگے۔ خیال رہے کہ ساما کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی ہے جس میں شہریوں کو رقوم کی منتقلی کے لیے سمارٹ بیگ کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ سمارٹ بیگ کے ذریعے رقوم کی منتقلی میں سیکیورٹی سروسز کے لیے استعمال ہونے والی روشنائی اور فنگر پرنٹ کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ ادھر پاکستان نے برادر ملک چین کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ وائرس کی لپیٹ میں چین کو پاکستان نے ضروری طبی اور حفاظتی آلات سے بھرا ہوا جہاز چین بھیج دیا ہے۔ چین نے عالمی طاقتوں سے اپیل کی تھی کہ میڈیکل اشیاء کی فوری مدد کی ضرورت ہے، لیکن متعدد ممالک نے چین کی اس نازک مرحلہ میں مدد نہیں کی تھی۔ مشکل وقت میں امریکہ نے چین کی مدد کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ اپنی تجارتی مفادات ڈھونڈنے لگا تھا۔ امریکہ کے صدر اور وزیر تجارت نے اس حوالے سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی دیے تھے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان چین کی مدد کو آن پہنچا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت چین کو وائرس سے لڑنے اور حفاظتی اقدامات کے لیے سامان پہنچانے والا پاکستان پہلا ملک بن گیا ہے۔ پاکستان نے مختلف طبی سامان سے بھرا جہاز چین روانہ کر دیا ہے، جس میں 84,500 سرجیکل ماسک، 2,79,000 دستانے، 28,500 جوتوں کے کور، 15,300 گاؤن، 3,000 اینکیں وغیرہ شامل ہیں۔ چین نے وبا کے باعث پیدا ہونے والی پیچیدہ صورتحال کے دوران ہر ممکن مدد اور تعاون کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل حالات میں پاکستان نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اس کڑے وقت میں پاکستان نے چین پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف پروازوں کو جاری رکھا بلکہ دنیا بھر میں طبی ساز و سامان کی ترسیل میں بھی چین کی بھرپور مدد کی۔ ادھر بھارت کے سابق کرکٹر سنجے منجریکر کو کوہلی میں عمران خان کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 20 سیریز میں وائٹ واش کے بعد منجریکر نے کہا کہ نیوزی لینڈ میں وراٹ کی زیر قیادت بھارتی ٹیم مجھے عمران خان کی قیادت میں کھیلنے والی پاکستانی ٹیم کی یاد دلاتی ہے۔ اس وقت بھارتی ٹیم میں بہت زیادہ خود اعتمادی موجود ہے۔ یہی چیز عمران خان کی زیر قیادت پاکستان ٹیم میں تھی، جو کہ میچ جیتنے کا راستہ تلاش کر ہی لیتی تھی۔ دوستو، امریکی فوج ایک ایسی بندوق کا جائزہ لینے میں مصروف ہے جو مصنوعی ذہانت والے سافٹ ویئر سے لیس ہے۔
اور صرف اسی وقت گولی چلائے گی جب اس کا سافٹ ویئر یہ ضمانت دے گا کہ گولی سیدھی نشانے پر ہی لگے گی، یعنی نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ اگر امریکی فوج اس بندوق سے مطمئن ہوگی تو امید ہے کہ یہ 2023 میں امریکی دستوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ امریکی فوجی اکثر اندھا دھند گولیاں چلاتے ہیں، جس کے نتیجے میں زیادہ تر گولیاں نشانے پر نہیں لگتی بلکہ بعض مرتبہ تو دشمنوں کی بجائے اپنے ہی سپاہی اور عام شہری ہلاک کر دیتی ہے، اور فوج کو مالی طور پر بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو ہی فوجی کسی ہدف کو لاک کرے گا، سمیش فوری طور پر یہ جانچے گا کہ گولی اپنے ہدف سے ٹکرائے گی یا نہیں، اور گولی صرف اسی وقت چلے گی جب اس سافٹ ویئر کو یقین ہو جائے گا کہ نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ امریکہ اپنی افواج کو ایسے جدید ترین آلات سے لیس کرنے کی تیاری میں مصروف ہے جو اس حد تک خود کار ہوں گے کہ انہیں کم سے کم انسانی مداخلت کی ضرورت ہوگی۔ اس ضمن میں وہ تحقیق کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔